بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہم مسلمانوں پر ضروری ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، میں ان تمام وجوہات کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے، اس کے صرف ایک پہلو کو، آپ کی سیرت طیبہ کے صرف ایک پہلو کو، کہ آپ نے اسلام کی خاطر کتنی جد و جہد کی ہے اور آپ نے کتنی جانفشانی سے یہ کام آگے بڑھایا ہے، صرف اس پر اگر گفتگو کی جائے تو میں صرف دو باتوں پر اشارہ کرنا چاہوں گا آج بس۔ اس ایک نقطے کے حوالے سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور پھر ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم نے اس پہلو پر کس حد تک غور کیا اور کس حد تک اس پہلو پر غور کرنے کے بعد عملی نمونہ پیش کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ اسلام کے لیے کتنی جد و جہد کی ہے، یہ بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن میں جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث کیا، بعثت مبارک کے مل جانے کے بعد سے لے کر بل الرفیق الاعلی کہنے کے لمحے تک، یعنی بالکل آخری لمحہ جب اللہ کو پیارے ہو رہے تھے، بل الرفیق الاعلی کے جملے کہنے کے لمحے تک پوری زندگی غلبہ اسلام اور دعوت اسلام کے لیے قربان تھی۔ جب اللہ رب العزت نے یا ایھا المزمل نازل کی، اس کے بعد آپ نے چھپ چھپ کے دعوت دینی شروع کی۔ جب تک دعوت چھپ کر دینے کی ضرورت تھی اور حکم تھا، تب تک آپ نے چھپ کر دعوت دینے میں اور غلبہ اسلام کی خاطر کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی جو ممکن تھی اور آپ نے نہیں کی۔ جب آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ اپنے قوموں، قبیلے اور کنبہ کے افراد کو دعوت دیجیے، تو آپ نے پھاڑ کس لیا اور پھر کھل کر کے ہر قبیلے کے پاس پہنچے، عام کے پاس بھی پہنچے، خاص کے پاس بھی پہنچے، گلی گلی بھی گئے، گھر گھر گئے، ہر فرد سے گفتگو کی، مردوں سے بھی کی، عورتوں سے بھی کی، بچوں سے بھی کی، بوڑھوں سے بھی کی، کسی کی دھمکیوں میں اور آپ کے اوپر جان لیوا حملوں نے اس کار خیر کے بڑھاوے میں کہیں کوئی اثر نہیں کیا۔ لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہتے رہے، آپ کو زد و کوب بھی کرتے رہے، آپ کے راستے میں روڑے بھی اٹکاتے رہے، آپ کو مارنے کی دھمکی بھی دی، آپ کو طرح طرح سے روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن مخالفین اسلام کی کوئی ایک حرکت بھی ایسی ثابت نہیں ہو سکی جو آپ کو آپ کے مشن سے روک سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب کھل کر اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے دعوت دینی شروع کر دی۔ یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے جو آپ کی نگاہوں سے مخفی ہے۔ آپ نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا، مکہ والوں کی طرف سے جو اذیتیں ملی آپ بھول گئے کیا طائف کے اندر کا وہ واقعہ؟ پتھروں کی بارش ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس بارش کے باوجود بھی آپ کی دعوت توحید میں ذرہ برابر بھی خلل نہیں آیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مکی جو زندگی ہے وہاں دشمن صرف ایک تھا، اس کے اپنے ند نئے حربے تھے، لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو چومکھی لڑائی آپ کے سامنے تھی۔ یہ مشرکین مکہ بھی تھے، ادھر مدینہ جب پہنچے ہیں تو مدینہ کے یہود و نصارہ بھی ہیں، اور جو اندر کے جو آستین کے ساتھ منافقین بھی ہیں، اور جو بدوی قبائل ہیں، چوطرفہ آپ کے اوپر حملہ آور لوگ موجود ہیں، لیکن چوطرفہ اور چومکھی لڑائی کے باوجود بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پر آنچ نہیں آئی۔ یہ نہایت ہی ملخص باتیں ہیں۔ اب ذرا سوچیں،
تھوڑا سا ہم سوچیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دعوت اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے غلغلے کے لیے، توحید کے پرچم کو پوری دنیا میں لہرانے کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کھپا دی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ جماعت کی حیثیت سے یا انفرادی حیثیت سے سوچیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ ایک ڈیوٹی تھی ہم میں کہ ہر شخص کی تھی، ہر شخص کی اپنی حد تک تھی۔ ہم میں کا ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی 23 سالہ دور نبوت کے مکمل ایک ایک لمحے کو کھپا دیا، ہم نے اس 23 سالہ دور نبوت کی لاج کہاں تک رکھی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا صحیح معنوں میں، اور باقی تو بعد کی باتیں ہیں، حقوق کی ادائیگی اور پھر اس پر جان دینا اور پر مٹنا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں بنتا، ضرورت ہو نعرے کی بالکل لگائیں، بالکل لگائیں، لیکن صرف نعرہ کسی مسئلے کا حل ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ڈیوٹی ہماری کیا ہے، اصل ڈیوٹی پر توجہ دیں۔ کنتم خیر امہ، یہ ایک ڈیوٹی تھی، اور بات صرف یہی نہیں رکی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ ہم نے نہ اپنی ڈیوٹی ادا کی، نہ وہ حقوق ادا کیے جو حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری ذات پر تھے۔ دونوں حقوق کی ادائیگی، دونوں ڈیوٹی کی ادائیگی میں ہم پیچھے رہ گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پہلا نقطہ یاد رکھیں کہ اسلام کی دعوت اور غلبہ اسلام کی خاطر ہم نے کیا قربانی پیش کی، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ سوال ہے ہم میں کے ہر شخص کے لیے۔ اور میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ دوں، ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب پوچھیں اپنے آپ سے، ہم 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، تو اسلام اور غلبہ اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، یہ بڑی اونچی چیز ہے، یہ بڑی اونچی چیز ہے، یہ تو بھول جائیے۔ جو شخص 5 وقتہ نماز کا عادی اپنے آپ کو نہ بنا سکا، وہ شخص اسلام کی خاطر قربانیاں دے، یہ خواب تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات میرے بھائی دوستوں، اس مختصر سے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگا دی اسلام اور غلبہ اسلام کی خاطر، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری یہ جو دعوت اسلام ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ فرائض، واجبات، مستحبات، احکام اور آداب، ساری چیزیں جو آپ نے کھول کھول کر بیان کی، ہمارے لیے۔ آپ نے ہمیں اٹھنا اور بیٹھنا سکھلایا، چلنا اور پھرنا سکھلایا، کھانا اور پینا سکھلایا، زندگی کے آداب سکھلائے، کامیابی و کامرانی کے گر سکھلائے، کیسے لوگوں سے ملا جاتا ہے آداب گفتگو سکھلائی، حتیٰ کہ آپ نے پیشاب و پیخانہ اور دیگر چھوٹی چھوٹی معمولی اور ادنا ترین چیزیں بھی ہمیں سکھلائی۔ یہی نہیں بلکہ رات رات بھر ہماری اور آپ کی بخشش و مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، گڑ گڑائے، آپ نے بے چینی کا مظاہرہ کیا ہماری بخشش و مغفرت کے لیے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دھرتی پر رہتے ہوئے نہیں بھولے، جب 7ویں آسمان سے اوپر معراج کے موقع پر جب آپ گئے
تو وہاں بھی ہماری خبرگیری کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء تک بے چین و مضطرب اور پریشان ہوں گے۔ اس موقع پر جو شخص ہمیں نہیں بھولے گا وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ حساب کا میدان ہو، مقام ہو، میزان کا مقام ہو، صراط کا موقع ہو، ایسے موقعوں پر بھی جو نہایت ہی نازک ترین موقع ہوگا، اس موقع پر بھی ہماری خبرگیری کرنے والی ایک ذات ہوگی اور وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ارے یہی نہیں بلکہ جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے جو شخص اللہ رب العزت سے فریاد کرے گا جہنم سے نکالنے کے لیے اپنی امت کو، وہ کون ہوگا؟ وہ کوئی اور ہوگا؟ یہ وہی نبی ہوگا جس کو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہوئے پہچانتے ہیں۔ اس نبی کے شعوری طور پر حقوق کی ادائیگی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جس نے اتنا کچھ کیا ہمارے لیے، ہم نے اس کے لیے کیا سوچا؟ کرنا دور، سوچا کیا سوچا؟ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں اس کا بھی شعور و ادراک اور پتہ نہیں ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، کچھ اوقات گزر چکے ہیں، کچھ باقی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقوق کی ادائیگی میں سے ایک حق درود شریف پڑھنا ہے۔ کتنے حضرات نے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح سے لے کے اب تک درود پڑھا ہے؟ شاید بیت کوئی ہو۔ دنیا کے سارے کام ہم کرتے ہیں، کوئی کام ہم سے نہیں چھوٹتا۔ ایک پیسے کے فائدے کا بھی اگر کوئی کام ہو تو اس کام کو کرنے میں ہم کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، کریں، بالکل کریں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن اس محسن انسانیت کے لیے، اس محسن آدم کے لیے جس نے اپنی پوری زندگی کھپا دی ہم اور آپ کے لیے، ہم نے کبھی اس کا بھی سوچا؟ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم سوچ لیں گے تو اس کا کچھ بنے گا، معاف کیجیے گا، اس کا کچھ بنانے سے ہم رہے۔ اس کا تو وہ بنا چکا ہے جس کا جو بنا دے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ رب کائنات نے اس کو رفعنا لک ذکر کہہ دیا ہے، رب کائنات نے اسے انا اعطینا کل کوثر کہہ دیا ہے۔ رب کائنات نے اسے کون سی نعمت ہو سکتی ہے جو اس کے مناسب ہو اسے عطا نہ کی ہو؟ کون سی وہ نعمت ہو سکتی ہے؟ اور نعمت ربوت اور رسالت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ وہ سب سے بڑی نعمت، اور پھر اس نعمت کے ملنے والوں کا سردار بنا دیا، اب اور کیا چاہیے؟ تو اس کے حقوق کی ادائیگی سے اس کا نہیں بھلا ہونے والا ہے، ہمارا بھلا ہونے والا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے اخروی بھلائی کے لیے کیا کیا؟ اس محسن انسانیت کے لیے کیا کیا؟ رحمت کائنات کے لیے کیا کیا؟ کیا سوچا؟ کچھ نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور اگر ہم نے کچھ کیا ہوتا تو یقین جانے ہماری وہ حالت نہیں ہوتی جو آج ہے، ہمارے چہرے مہرے ویسے نہیں ہوتے جیسے آج ہیں، ہماری اخلاقی گراوٹ کا وہ منظر نہیں ہوتا جو آج ہے۔ ہمارے اندر ہمارے چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، گفتگو کا انداز اور دنیا اور معاش و معیشت کے حصول کا انداز ایسا نہیں ہوتا جیسا آج ہے۔ اگر ہم نے اس کے حقوق کو سمجھا ہوتا، اس کی پاسداری کی ہوتی، پاس و لحاظ رکھا ہوتا، اور ہم نے اس محسن کے احسان کو اپنے سامنے اگر رکھا ہوتا تو یقین جانیں ہماری کیفیت ایسی نہیں ہوتی جیسی آج ہم ہیں۔ جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یقین جانیں اس محسن انسانیت کے ساتھ بہت بڑی دیدہ دلیری ہو رہی ہے اور جسارت ہو رہی ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کر رہے ہیں، یہ جفا ہے۔ یہ جفا ہے کہ آپ کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے، یہ وفا نہیں ہے، جفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب ہوں، اللہ کے محبوب کے ساتھ جفا کرے اور پھر اپنا ہونے کے دعوے کے ساتھ، یہ تو کریلا نیم چڑھا ہے۔ ایک طرف تو ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارا محبوب ہے، ہم اس کے محب ہیں، ہم اس کے مطیع ہیں، اس کے فرما بردار ہیں،
اور دوسری طرف ہماری یہ ادائیں، ہماری یہ حرکتیں، ہمارے یہ مشغلے اور ہمارا یہ وتیرہ اور ہماری یہ ڈگر اور یہ چال و چلن، یہ جفا ہے، اور جفا کرنے والے محبوب کی محبت کا رنگ کبھی نہیں پا سکتے۔ میرے بھائیوں دوستو، سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں میں سے صرف میں نے ایک پہلو غلبہ اسلام کے لیے آپ کی جد و جہد کیا تھی، اس سے صرف 2 سنہرے پھول اور موتی اٹھا کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس 2 موتیوں کو ہم نے اور آپ نے اپنے گلے کا جھومر بنایا یا نہیں، یہ قابل غور ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دعوت اسلام اور غلبہ اسلام کے لیے آپ نے اتنی انتھک کوششیں کی، ان کوششوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کیا پیش کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنے راتوں کو قربان کیا ہے، اپنے اوقات کو قربان کیا ہے اور احسان عظیم کیا ہے، تو کیا اس احسان عظیم کی لاج ہم نے بھی کچھ رکھی ہے؟ ہمیں بھی کچھ اس کا احساس ہے؟ ہم نے اس کے حقوق کو پڑھا سمجھا؟ اب جب کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو اس پر عمل کیسے ہوگا، اور عمل نہیں ہوگا تو حق ادا کیسے ہوگا، اور حق ادا نہیں ہوگا تو سرخرو کیسے ہوگا؟ یہ 2 نقطے لے کے جائیں۔ اگر واقعتاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگاؤ ہے تو، اگر لگاؤ ہے، یہ دعویٰ ہے، تو آج اس دعوے کو دلیل دے کر کے اپنے آپ کو سونپ لیجیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔